2023-24 میں آپ پر بھی کرپشن کے کچھ الزامات انہوں نے لگانا شروع کر دیے تھے. نیب میں بھی آپ کو بلایا گیا, کوئی منی لانڈرنگ کے بھی الزامات آپ پر لگے. وہ الزامات کیا تھے سر, اور پھر کیا بنا ان الزامات کا؟ جب یہ آپ کے خلاف یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا تو لوگوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب تو بڑے فقیر منش آدمی تھے اور انتہائی سادہ آدمی تھے, تو یہ ضیاء الحق صاحب کا بیٹا اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نام تو لیتے ہیں جمہوریت کا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. 8ویں ترمیم تو آپ نے کر دی, لیکن صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. اس وقت حالت یہ ہے کہ مرکز جو ہے وہ بالکل یتیم ہو کے بیٹھ گیا, اور صوبے جو ہیں وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, اور جو کرپشن ہے وہ اس قدر ہو گئی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں اس کا. خواجہ آصف نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے آپ پر بڑے سنگین الزامات لگائے, اور انہوں نے کہا جی کہ تو گلا پیا کردا ہے جی میں بولتے ہیں تہاڈا تو علاج نواز شریف نے پلیوں کرایا گیا, 10 پیسے لگائے رہے کہ لائے. وہ کیا علاج, کس کا علاج کرایا تھا آپ کی فیملی میں نواز شریف صاحب؟ وہ کیا بات تھی؟ خواجہ آصف کو پتہ ہوگا, مجھے تو نہیں پتا کہ کس کا علاج کروایا. کوئی شکوہ نہیں کیا جب آپ نے پارٹی چھوڑی کہ آپ کے ساتھ اتنا تعلق تھا, آپ کے والد کے ساتھ تعلق تھا, آپ نے پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ کوئی شکوے ان ہوئے؟ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے یار کہ تم نے میری جماعت بنا کے دے دی مجھے میرے ہاتھ میں. آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی طاقت میں آپ ان کے ساتھ تھے, اس سے پہلے کاف لیگ آپ کو لگا طاقت میں آپ ان کے ساتھ تھے, اس سے پہلے یعنی مشرف صاحب کے آپ ساتھ تھے, اس سے پہلے نون لیگ طاقت میں تھی آپ ان کے ساتھ تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ کولیشن میں جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تو آپ بیٹھے. کیا نظریہ کیا ہے اعجاز الحق صاحب آپ کا, کہ آپ کس بنیاد پہ کسی کے ساتھ چلتے ہیں, کس بنیاد پر آپ گریز برتتے ہیں؟ کیا نظریہ صرف اقتدار ہے سر؟ پاکستان کا جو میجر مسئلہ ہے نا وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کریں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ کریں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت کی جو روح ہے وہ ہے کہ جمہوریت کو لے کر جائیں نچلی سطح پر, اور نچلی سطح کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹس. ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیتے. اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نام تو لیتے ہیں جمہوریت کا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. کہیں بھی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, کہیں بھی نچلی سطح پہ عوام تک رسائی عوام کی نہیں ہے. ایم این اے ایم پی ایس جو ہے ان کا سارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ شاید ہماری کوئی داد رسی کریں گے, لیکن وہ اتنے زیادہ لوگوں کو معاملات نہیں دیکھ سکتے. یہ تو ہے مسئلہ. اگر جمہوریت کو آگے چلانا ہے اس کی ڈویژنز بنا لیں, اس کی یونٹس بنا لیں, اس کے صوبے بنا لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا کہ 2 چیزوں پہ توجہ دیں جو اس وقت دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہی ہیں یا اس ملک کے نظام کو چاٹ رہی ہیں. پہلا تو یہی ہو گیا کہ لوکل گورنمنٹس کو امپلیمنٹ کروائیں, چاہے نان پارٹی بیسس پہ کروا دیں. ایسے نہ کروائیں کہ جیسے کراچی میں سندھ میں کروائے ہوئے. لوکل گورنمنٹ بنائی ہے وہاں پہ, لیکن لوگ مرضی کے لا کر بٹھا دیے. جو جیتا اس کو ہروا دیا گیا, جو ہارا اس کو جتوا دیا گیا. تو اس طرح سے پھر معاملات ٹھیک چلتے نہیں ہیں. تو گڈ گورننس جو ہے نا, پھر وہ گڈ گورننس ہو نہیں سکتی. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا وہ ہے کرپشن. یہ آہستہ آہستہ بتدریج 1997 2000 2002 سے تھوڑی تھوڑی سیپیج ہوتی رہی ہے, اور اب وہ جو ہے نا کمرہ بالکل پانی سے بھر گیا, کہ کرپشن جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو روکنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. تو پھر لگتا کیا ہے کہ نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا, نظام چل نہیں رہا. اب ہم کیا کریں؟ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کریں یا کیا چیز ایسی لے کر آئیں جس سے کہ ملک آگے چلنا شروع ہو جائے. تو سب سے بڑی 2 چیزیں میرے نزدیک جو ہیں وہ صوبوں کے میں حق میں ہوں شروع سے, ایتھنک بیسس پہ نہیں, ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ. آج سے نہیں, 1990 سے میں بات کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. جس طرح نیشنل سیکورٹی کونسل کے میں حق میں تھا, جس کی وجہ سے میں نے 1990 میں آرٹیکل لکھا تھا. مطلب اگر آپ نیوز کو نکال کے دیکھیں گوگل سے, تو اس وقت میں نے لکھا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے, اور اس کی وجوہات بھی بتائی تھیں کہ کیوں ہونی چاہیے. تو وہی جہانگیر کرامت نے جب بات کی تو اس کو ہٹا دیا گیا, لیکن جس وجہ سے اس کو ہٹایا تھا وہ یہی بات نہیں تھی کہ جو اس نے
تقریر کی تھی، وہ وجہ کچھ اور تھی جو کہ مطلب بعد میں کبھی آپ کو بتائیں گے. نہیں سر، یہ آج موقع ہے. نہیں آج نہیں، آج وہ بات نہیں، وہ کرنے والی بات نہیں ابھی کہ کیا وجہ تھی اس کو ان کو ہٹانے کی. وہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے، کیوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب تو بن بھی گئی ہے، اب تو مطلب بیٹھتی بھی ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، ایڈوائزر ہیں، یہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وقت جو بات چل رہی ہے نا وہ یہ کہ ڈیلیورنس نہیں ہے، حکومتیں ڈیلیور نہیں کر سکتی. 8ویں ترمیم تو آپ نے کر دی لیکن صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. اس وقت حالت یہ ہے کہ مرکز جو ہے وہ بالکل یتیم ہو کے بیٹھ گیا اور صوبے جو ہیں وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں. اور جو کرپشن ہے وہ اس قدر ہو گئی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں اس کا ہر طرف. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ جی یہاں اچھا کام ہو رہا ہے یہاں برا کام ہو رہا ہے، یہ اکراس دا بورڈ حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. سر پہلے سر اس انٹرویو کو آپ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر تاریخی بڑی چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ 2023-24 میں آپ پر بھی کرپشن کے کچھ الزامات انہوں نے لگانا شروع کر دیے تھے. نیب میں بھی آپ کو بلایا گیا، کوئی منی لانڈرنگ کے بھی الزامات آپ پر لگے. وہ الزامات کیا تھے سر اور پھر کیا بنا ان الزامات کا؟ کوئی بھی نہیں، پولیٹیکل الزامات تھے، ان کی بیسس کچھ بھی نہیں تھی، کھوکھلے تھے نیچے سے. تو نیب ویب کا چکر نہیں تھا کوئی بھی، لیکن وہ ایک منی لانڈرنگ کا کیس جو کسی بھی بن سکتا ہے وہ بنا تھا. لیکن 1.8 ارب روپے کا سکینڈل شاید تھا. نہیں 1.8 ارب، اتنا پیسہ میرے پاس ہوتا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا آپ کے پاس. یہ $1,00,000 تھے جو ٹوٹل رقم میرے بیٹے نے بھیجی تھی مجھے، اور اس کو پھر مطلب پولیٹیکل کیس ہے، سیدھی سی بات کر دیں. اچھا پھر بنا کیا اینڈ اس وقت؟ کچھ نہیں ہوا. 6 پیشیاں بھگتی بہاولپور کورٹ کی، FIA کے کورٹ کی. 4 پیشیاں بھگتی FIA ملتان، کیونکہ باول نگر میرا حلقہ ہے. وہ کیس ریلیٹڈ وہاں پہلے فیصل آباد میں تھا. 9 مئی کو جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت ہم پیشی بھگت رہے تھے فیصل آباد میں. تو اس کے بعد پھر جب ساری پیشیاں پوری ہو گئیں، اس وقت آپ تحریک انصاف سے ہی وابستہ تھے جس وقت میں تحریک انصاف سے کبھی وابستہ نہیں رہا. آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ تو کر لیا تھا نا؟ کولیشن جی سر، کے کولیشن کی طور بات پہ ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں شامل ہو گیا تھا ان کے ساتھ. جس طرح ہم اب کولیشن میں ہیں میں سمجھ گیا تھا حکومت کے ساتھ، جی سر، اسی طرح ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اکٹھے مل کر الیکشن لڑیں گے. اس وقت تک آپ کا ارادہ یہی ہوگا کہ میں نے ساتھ چلنا ہے، پھر وہ کیسز آپ کے خلاف کھل گئے؟ نہیں یہ ارادہ نہیں تھا کہ ساتھ چلنا ہے. 9 مئی کے بعد جو ہوا، جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کو میں نے اپروو نہیں کیا تھا. میں نے اسی دن شام کو، اگر آپ ایکس پہ دیکھیں گے تو میں نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ جو ہوا ہے یہ بڑا غلط ہوا ہے. اور پھر جیسے جیسے آگے حالات خراب ہوتے گئے تو اب ہم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کی تو نہیں سیاست کی نا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح راستہ ہے. جو پی ٹی آئی نے جو راستہ اختیار کیا، یا اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب اختیار کر رہے ہیں. اس پر آتے ہیں سر. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ لوگ جب یہ آپ کے خلاف یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا تو لوگوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب تو بڑے فقیر منش آدمی تھے اور انتہائی سادہ آدمی تھے، تو یہ ضیاء الحق صاحب کا بیٹا اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آپ کے کتنے بزنس ہیں، کتنی آپ کے بینک بیلنس ہیں، کتنی پراپرٹی ہے؟ کتنا امیر؟ نہیں لوگوں نے اعتراض کیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کے خلاف جو کیس بنا نا منی لانڈرنگ کا، لوگوں نے پھر یہ سوالات منی لانڈرنگ کتنی تھی؟ $1,00,000 تھا. $1,00,000 ان دنوں میں 1 کروڑ روپیہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے سر. 100 روپے کا ڈالر تھا 2015 میں. جب میرے بیٹے نے بھیجا تھا، اس نے پلاٹ لینا تھا یہاں DHA میں، ٹھیک ہے، اور وہ باہر کام کرتا، وہ بھیجا. وہی $1,00,000 1 کروڑ روپے میں اگر میں کوئی بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں پاکستان کا تو آپ کا شکریہ. بننے میں برائی کیا ہے سر؟ اگر فرض کریں میرا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا باپ سادہ آدمی تھا، وہ نہیں اتنا متمول تھا، اگر اس کا بیٹا بن گیا تو اس میں مسئلہ کیا ہے سر؟ ہم تو صرف فیئر مینس کی بات کرنی چاہیے کہ وہ فیئر مینس سے مطلب فیئر مینس کی بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے غلط طریقے سے پیسہ بنایا نہ ہم نے بنایا. الحمدللہ نہ اس وقت کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا نہ آپ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. مطلب فیبریکیٹ کر کے تو کوئی چیز بھی آپ سامنے لا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب سے آپ کی راہیں کیوں جدا ہوئی سر؟ نواز شریف صاحب سے کوئی راہ ہماری ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جدا ہو گئی، لیکن وہی بات تھی کہ 1999 کے بعد ان کے ساتھ تھے، ان کو ملتے رہے، لانڈی جیل میں بھی جاتے ہوئے
تو جب وہ ملک سے باہر چلے گئے تو پھر سیاست تو کرنی تھی ہم نے. سیاست تو خواجہ آصف نے بھی کی، خواجہ سعد رفیق نے بھی کی، ہاں تو یہ والی وہ سیاست کی طرف وہ جانا آپ نے گوارا کیوں نہیں کیا سر؟ نہیں میں اس قسم کی سیاست نہیں کر سکتا نا جس قسم کی وہ کرتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ٹھیک ہے، ہوتا ہے. یہ جماعت ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی. ٹھیک ہے سر، میاں نواز شریف صاحب کی جگہ میں بھی آ سکتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے سر، تو ہم نے ان کو آگے لگایا، خود پیچھے لگے. لیکن سر انہوں نے تو آپ کے لیکن والد صاحب سے بڑی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اسی وجہ سے، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. ہم نے کہا اگر انہوں نے کہا کہ میری عمر لگ جائے تو چلو ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ اس وقت سب یہی کہہ رہے تھے آپ اپنا سامنے کھڑے ہو جائیں تو جماعت بنا لیں تو سارے لوگ ہمارے پیچھے لگ جانے تھے اس وقت. ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو میری عمر لگ جائے، سنا ہے، کہا تھا، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن کہیں کسی فنکشن کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو میری عمر لگ جائے. تو سر یہ بتائیے گا جب آپ نے راستے جدا کیے، خاص طور پہ یہ نواز شریف صاحب سے، آخری کیا ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے؟ کیا سوچ کے آپ نے کہا بس یار بس یہ جب وہ چلے گئے اس وقت کی بات ہے، یا پہلے ہی آپ نے مائنڈ میک اپ کر لیا تھا کہ اب یہ سیاست تو ہم نے کرنی ہے، یہ جائے تو گئے؟ نہیں بس وہ رائے جو ہم نے اپنی جماعت بنا لی، پھر ہم نے پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید بنا لی، اپنی جماعت بنا لی. ہم نے کہا چھوٹی سیاست کریں گے لیکن کم سے کم آزادی کے ساتھ کریں گے. سر یہاں تو غلامی ہے نا پارٹیوں کے اندر، یس سر یس سر کرتے رہو تو ایسے ٹھیک ہے، لیکن نو سر کیا تو بولتے چلو نکل جاؤ باہر. سر تھوڑی وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ نہیں چاہیں تو آپ اس کا جو جواب مرضی دیں. پوچھیں، کوئی گھبرانے والی اچھا، بات نہیں میں ہے. مجھے بتائیے گا سر، خواجہ آصف نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے آپ پر بڑے سنگین الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا جی کہ تو گلا پیا کردا ہے جی میں بولتے ہیں تہاڈا تو علاج نواز شریف نے پلیوں کرایا ہے، 10 پیسے لگانے کے لائے. وہ کیا علاج، کس کا علاج کرایا تھا آپ کی فیملی میں نواز شریف صاحب نے؟ وہ کیا بات تھی؟ خواجہ حادثہ کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتا کہ کس کا علاج کروایا. خواجہ صاحب جب بولتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اے آر وائی کا پروگرام تھا، اس جی میں جی ہمارا بالکل جھگڑا پروگرام بھی تھا. ہوا تھا تھوڑا سا. پروگرام رک بھی گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، بریک لمبی ہو گئی تھی، اچھا اچھا، تو اس کے بعد پھر اس کو کیا پروگرام کو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں ایسے کہ خواجہ صاحب کو میں جب سے جانتا ہوں، جب یہ چھوٹا سا اپنا بچہ گود میں لے کے ہمارے پاس میرے پاس آئے تھے، کہ کٹھے تھے، یہ ابو دھابی میں تھے، میں بحرین میں تھا، ہمارا بہت ملنا جلنا تھا، بھائیوں کی طرح تھے ہم. تو مجھے یاد ہے میرے والد آ رہے تھے ابو دھابی، تو یہ خواجہ صاحب آئے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے جانا ہے ایئرپورٹ پہ. تصویر کھنچوائی انہوں نے، گود میں اٹھایا، اسے تصویر کھنچوائی. تو تعلق ہمارے بڑے تھے، لیکن پتہ نہیں اب ان کو کیا، کبھی کوئی انسان کو ہو جاتا، کوئی پریشر ہوگا، کوئی کسی نے کوئی کہا ہوگا کہ جی پہ جاؤ یہ بھی پارٹیوں میں ہوتا ہے خواجہ نا. آصف صاحب نے، آپ کہتے ہیں اتنا تھا کہ وہ میرے والد صاحب آ رہے تھے تو وہ ایئرپورٹ پہ اپنے بچوں کو لے کے آ گئے ہاں کہ میں نے تصویر اتروانی ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف وہ صاحب خواجہ تو، اعظم کے والد صاحب بھی تو چیئرمین تھے نا اسی جی کے، سر مجھے مجلس پتا، شورا کے. جی سر پتا. یہ بتائیے گا سر کہ نواز شریف صاحب، آپ کے والد صاحب کی جو برسی ہوتی تھی اس کی تقریبات میں بڑی پرجوش تقاریر کیا کرتے تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس فکر اور سوچ سے پیچھے ہٹ کے جو ضیاء الحق صاحب کی سوچ اور فکر تھی؟ دیکھیں ہماری کوئی آپس میں مخالفت نہیں ہے، جی جی کیونکہ آج بھی میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو پی ایم ایل این کے ساتھ کولیشن میں بیٹھا ہوں نا. ٹھیک ہے. پچھلی 2013 میں بھی ہم کولیشن میں ان کے ساتھ تھے جب ہم اپنی جماعت سے جیت کر آئے تھے. جی 2002 سے ہم اپنی جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیت کر آئے ہیں. تو یہ کہنا جی کہ پیچھے ہٹ گئے یا آگے ہٹ گئے کہ کیا ہوا، کوئی اس میں کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری آپس میں. ٹھیک ہے. ہم اکٹھے بھی چلتے ہیں، ملتے بھی ہیں. میں اس کے بعد بھی ان کو ملتا رہا ہوں، جب سعودی عربیہ سے واپس آئے ہیں پھر بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جب بھی کہیں اسمبلی میں آتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے. کوئی شکوہ نہیں کیا جب آپ نے پارٹی چھوڑی کہ آپ کے ساتھ اتنا تعلق تھا، آپ کے والد کے ساتھ تعلق تھا، آپ نے پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ کوئی وہ تو شکوے ان ہوئے؟ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے یار کہ تم نے میری جماعت بنا کے دے دی مجھے میرے ہاتھ میں. میں تو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا پارٹی کا، نواز شریف کے بعد سب سے بڑا عہدہ میرے پاس تھا. نہیں میں جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی 2000 کی بات کی بات ہاں کی بات. پارٹی چھوڑ دی، اپنی جماعت بنا لی ہم نے. اچھا یہ آپ نے چونکہ کہا آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی طاقت میں آپ ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے کاف لیگ آپ کو لگا طاقت میں آپ ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے یعنی مشرف صاحب کے آپ ساتھ رہے، اس سے پہلے نون لیگ طاقت میں تھی آپ ان کے ساتھ رہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ کولیشن میں جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. آپ کا اختلاف ان جماعتوں سے کس بنیاد پر ہوتا ہے سر؟ اور
کیا نظریہ کیا ہے اعجاز الحق صاحب آپ کا، کہ آپ کس بنیاد پہ کسی کے ساتھ چلتے ہیں، کس بنیاد پر آپ گریز بڑھتے ہیں؟ کیا نظریہ صرف اقتدار ہے سر؟ کہ میں اقتدار میں ہوں اس وقت. نہیں سر، کولیشن میں تو بیٹھے ہیں. نہیں، کولیشن تو اقتدار تو نہیں ہوتا. اقتدار میں تب ہوتا میں ان کی کابینہ میں بیٹھا ہوتا. وہ بھی آپ اور خود ہی نہیں بیٹھے ہوں گے سر. میں خود ہی نہیں بیٹھا کابینہ میں. تو آپ کی تو مرضی ہے نا بٹھانے وہی کے تو میں لیے، کہہ رہا جہاں ہوں. اتنے لوگ بیٹھ گئے آپ بھی بیٹھ سکتے تھے سر. نہیں نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ملک کا فائدہ کس میں ہے، آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا اپنا ایک زور ہے، ہم جہاں چاہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں. علاقائی سیاست کی حد تک تو زور آپ کا واقعی ہے. سر یہ بتائیے گا، خواجہ آصف کا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں اور خواجہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے یار؟ ذرا میں آگے اچھا بڑھوں سر، شریف آدمی آپ. آگے بڑھ گئے سر. ہاں. سر اور کون سے سیاستدان تھے جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے والد صاحب سے ملنے آتے تھے؟ یعنی اس سیاستی جو ماحول ہے اس میں جو بڑے نام ہیں اور بعد میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، امریت کے خلاف بات کرتے ہیں، کون سے نام آپ نے دیکھے کہ یہ کچھ واقعات کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ نہیں، کون نہیں تھا یہ آپ سر. بتائیں نا. یہ سارے اسی گملے سے نکلے ہوئے ہیں، سمجھائی نا. کوئی ایسی نہیں ہے پنیری جو وہاں سے نہ آئی ہو. تو اب بعد میں یہ کہنا کہ جی میرے سے یہ غلطی ہوگی یا میرے والد سے یہ غلطی ہوگی، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا. لیکن جو اس وقت اسمبلی کے اندر ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اسی وقت کی پیداوار ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد وہ سیاستدان جو غالباً طواف ہی کرتے ہوں گے آپ کے جہاں آپ کے والد صاحب ہوں گے، ضیاء الحق صاحب، کیسے آپ نے لوگوں کو بدلتے دیکھا؟ لوگوں کے چہرے کیسے بدلے؟ لوگ کیسے بدلے؟ اس کا ایک بڑا آسان فارمولہ ہے میرے پاس، جی سر. کہ کبھی ایکسپیکٹیشنز رکھی نا آپ. اچھا اگر آپ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی ہرٹ نہیں ہوں گے. میں نے کبھی کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی. بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے ہیں بدلتے ہوئے، لیکن مجھے ایک رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا اس سے. تو ان کو فرق پڑتا ہے جو کہتے ہیں جی آپ فلاں بندہ ہے، یہ میرے والد کے ساتھ بڑا قریبی تھا، یہ ہمارا بھی اسی طرح ساتھ دے گا، اور وہ نہ دے پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ خود ہی نہیں، ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں آپ کو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو زندگی کا یہ میں آپ کو ایک گر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سر. کہ جب کسی کے ساتھ بھی ہو، کوئی آپ کو کسی وقت سمجھے کہ بھئی آپ اس کے لیے بہت ضروری ہو، اور کل آپ کو ضرورت پڑ جائے وہ ساتھ نہ دے، پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی.